بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اس میں غور و فکر بھی کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک مختصر سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب کو سرزمین بر صغیر اکثر لوگ جانتے ہیں، جن کا کتابوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ شہاب نامہ ان کی مشہور کتاب، جو کئی ایڈیشنوں میں چھپ کر پاکستان کی ہر لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ اس کے صفحہ نمبر 168 پر حضرت اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر ہندوستان کے اندر، ابھی تقسیم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، کہ ایک ایسی جگہ پر ایسا بنگلہ انہوں نے ہمیں دے دیا رہنے کے لیے، جہاں پر کوئی بھی رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور جب ہم اس کمرے کے اندر، اس بنگلے کے اندر داخل ہوئے، تو میرا ڈرائیور اور میرے ساتھ جو دوسرے افراد تھے وہ تو دوسری جگہ ہوتے تھے، میں جس کمرے میں ہوا کرتا تھا وہاں پر میں نے جو اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل تو وہاں کتاب میں موجود ہے۔ تو خیر، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ جو ڈراؤنی آوازیں آیا کرتی تھی، کبھی کچھ کبھی کچھ، ایک دن یہ ہوتا ہے کہ میں ریڈیو لے کر آ گیا، تو ریڈیو کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی رات کے وقت جو آتی، اور میں نے اس آواز کو روکنے کے لیے جو مجھے آتا تھا، وہ میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ میں نے پڑھا لیکن کوئی فرق نہیں، میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کلمے کے الفاظ کو ایک کاغذ پہ لکھا اور لکھنے کے بعد اس ریڈیو پہ رکھا۔ جب میں نے اس کاغذ کو ریڈیو پہ رکھا تو اس کی آواز صحیح ہو گئی، اور وہ جو ڈراؤنا پن آ رہا تھا، جو اس میں آوازیں آ رہی تھی، بند ہو گئی۔ تو میں نے پھر کلمے کا ترجمہ لکھ کر اس کے اوپر رکھا، اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی میں نے کیا، الفاظ سورۃ فاتحہ لکھے تو فرق پڑ گیا، اور جب ترجمہ سورۃ فاتحہ لکھا تو اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات بالکل اچھی طرح یقین کے ساتھ بیٹھ گئی کہ جیسے اللہ رب العزت قرآن کے ہر حرف کا محافظ ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ میں بھی اتنا ہی اثر ہے جس طرح کے عام اس کے ترجمے میں اثر نہیں ہے، الفاظ میں اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ان دوستوں سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کپڑا جب وہ ہو جاتا ہے گندا تو اس کو صاف کرنے کے لیے دھونا پڑتا ہے، ایسے ہی دل کی دنیا بھی ہے، وہ بھی جب دل کے اندر گناہوں کی انبار لگ جائے ان کو صاف کرنے کے لیے بھی ہمیں توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے۔ اور قرآن کا کچھ نہ کچھ ہمیں روز پڑھنا چاہیے، نہ ہو تو کم از کم سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو تہائی ثواب ہے، اور 10 دفعہ اگر سورۃ اخلاص پڑھ لیں، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور جو سننے والے ہیں سب سامعین کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔